ناظرین کرام، کسی جگہ اگر تعفن اٹھتا آپ دیکھیں نا تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تعفن ایسے ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے. اگر کہیں بدبو ہو، گندگی کا ڈھیر لگا ہو اور آپ چاہیں اس کے اوپر آپ خوشبو بکھیر دیں تو وہ اس سے ایک مہکار اٹھنے لگے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. الا یہ کہ آپ پورا اس کو صاف ستھرا نہ کر لیں. پہلے آپ کو اس کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو معطر کرنا پڑے گا، تب وہ جگہ جو ہے وہ درست ہوگی. یہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو تعفن پیدا ہو گیا نا، جو گندگی پیدا ہو گئی ہے، ہم نے بہت چیزوں میں فیبریکیشن کر دی ہے. ہم کاسمیٹک سرجری کی طرف چلے گئے ہیں، اوپر ہی اوپر خوشبودار سوسائٹی کو کر رہے ہیں، اندر گندگی کا ڈھیر بھرا پڑا ہے صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیویجول کیپیسٹی میں میری آپ کی ذمہ داری ہے نا، من حیث المجموعی، ابھی میں بات نہیں کر رہا، من حیث المسلم بات کر رہا ہوں. انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ کردار میں اور آپ ادا کر ہی نہیں رہے. ہم نے صرف نظر کر لیا، بالکل صرف نظر کر لیا ہے. بس اب تو یہ بات آ گئی ہے صاحب کہ آپ اپنے معاملے کو دیکھیں، میں اپنے معاملے کو دیکھوں گا. آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں بولنے والے؟ میرا اللہ جانے، میں جانوں، میں دیکھ لوں گا. معاذ اللہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا، آخرت میں جا کے اپنے رب سے بات کر لوں گا. آپ کون ہوتے ہیں؟ میری قبر میں دیکھ لوں گا معاملات کو، سوالات کو. آپ کون ہوتے ہیں؟ جب سوسائٹی کی تھاٹ اس اپروچ پہ آ کے کھڑی ہو جائے نا ناظرین، تو اس سوسائٹی کو کوئی تباہی سے بچا نہیں سکتا. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بچا نہیں سکتا. یاد ہے نا وہ حدیث پاک کہ جس میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس بستی کو پلٹنے کا حکم دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو ایک بندہ تھا جو پلک جھپکنے تک اللہ کی عبادت سے غافل نہیں تھا. جبرائیل امین نے یہ تو عرض کیا تھا، فرمایا کہ اسے بھی اس کے ساتھ جو ہے پلٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا. یہ میرے دشمنوں سے دشمنی نہیں کرتا، میرے دوستوں سے دوستی نہیں کرتا. یہی سارا مسئلہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کر رہے ہیں. سن لیجئے اس حدیث پاک کو جو ہم بار بار کہتے ہیں نا، تم کون؟ میں اور آپ کوئی نہیں ہے. سرکار کی حدیث سب سے بڑی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے دین کی خدمت کر لو. دین کی خدمت کر لو. اب 4 باتیں آپ نے فرمائی ہیں، بہت توجہ سے ان 4 باتوں کو سنیے. فرماتے ہیں کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دعائیں کرو، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دعائیں کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہ دے. پہلی بات. دوسری بات فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے مغفرت مانگو اور اللہ تمہیں معاف نہ کرے. جسٹ امیجن. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تم طلب کرو اور اللہ تمہیں عطا نہ کرے. اور چوتھی بات فرماتے ہیں کہ تم سوال کرو اور اللہ تمہاری بات کو نہ سنے. اس سے بڑا ڈیلیما اور کیا ہو سکتا ہے صاحب مسلمانوں کا کہ آپ رب سے جو ہے مغفرت مانگیں، رب آپ کو مغفرت نہ دے. رب سے آپ دعائیں مانگیں، رب آپ کی دعاؤں کو نہ سنے. اس سے طلب کریں، وہ آپ کو رد کر دے. ایون یہ کہ آپ اس سے بات کریں، یعنی اس کی بارگاہ میں بھی، ارے وہ تو وہ سنتا ہے جو کہیں نہیں ہے، جو کہیں نہیں جاتی وہ بھی سنتا ہے. لیکن وہ بات جو آپ نے کہہ دی اور گڑ گڑا کے بھی کہہ دی اور رو رو کے کہہ دی، اس کے باوجود بھی وہ نہ سنے، تو سوچئے اس سے بڑا ڈیلیما مسلمانوں کا کیا ہو سکتا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ سوسائٹی کو شترے بے مہار چھوڑ دیتے ہیں. بس بات ختم کرو. بنا نکیل کے اونٹ کی طرح سوسائٹی کو مت چھوڑیے گا، ورنہ اکاؤنٹیبل ہر وہ شخص